واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کا دور بلا مبالغہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔
ہر ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ سیٹ ہوتا ہے، ہر خبر سوشل میڈیا پہ مشہور ہوتی ہے، ہر پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے۔ جھوٹی باتوں کو اس طرح ملمہ سازی کر کے، مزین کر کے، خوبصورت اور خوش نما بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ باوجود کوشش کے بسا اوقات دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ دنیاوی اور سیاسی خبروں اور تجزیوں اور پراپیگنڈوں کے ساتھ ساتھ دینی اور مذہبی حوالے سے بھی یہ سوشل میڈیا ایک فتنہ بن چکا ہے، کیونکہ ہر شخص ہر وقت اسی سے منسلک ہے، اسی سے دیکھ سن رہا ہے اور اسی پر بول لکھ رہا ہے۔ دینی حوالے سے بھی لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں سے کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ان کے سامنے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، بہت سے لوگ خوشنما نعروں کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو دینی اور مذہبی حوالے سے بھی بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ایک انسان کسی غلط پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو اور ہمیشہ جو حق ہے وہ اسی کو پائے۔ ایک شخص قرآن کریم کا نام لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے اور بڑے وثوق کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ جو سنا رہا ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے، کیونکہ وہ قرآن کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو یہ بتا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، کیونکہ وہ حدیث کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح قادیانی، مرزائی، دجال، جھوٹے، اس کائنات کے بدترین خائن، وہ بھی مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے قرآن کی بعض آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم تو برحق ہے، لیکن وہ تروڑ مروڑ کر اس کی غلط تشریح کر کے، غلط ترجمہ کر کے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کا مذہب قرآن کے مطابق ہے۔ اسی طرح بعض اہل بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اس طرح تروڑ مروڑ کر ان کا معنی و مفہوم بدل کے، نام صحیح بخاری کا لے کر، نام صحیح مسلم کا لے کر، نام کسی معتبر حدیث کی کتاب کا لے کر، اس میں جو حدیث اور تعلیم ہوتی ہے اس کو اپنے مذہب اور عقیدے نظریے کے مطابق ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ جو بتا رہے ہیں یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو سوشل میڈیا پر دن رات جس طرح سیاست اور دنیا کے حوالے سے ایسا کچھ ہو رہا ہے، ہر شخص اپنی پارٹی، اپنا دھڑا، اپنا گروہ، اپنا جتھا اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے جھوٹ بول بھی رہا ہوتا ہے، جھوٹ کو پھیلا بھی رہا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ رب العزت
ہدایت دے اور توفیق دے سچ بولنے کی۔ اکثریت کا یہی حال ہے، ایک ہی خبر ہے، ایک ہی بات ہے، کوئی اس کو مثبت لے رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو منفی لے رہا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس میں فائدہ ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اس میں نقصان ہے، سب اپنے اپنے تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی مذہب کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے۔ قرآن کریم تو ایک ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ہی ہیں، آپ کی تعلیمات ایک ہی ہیں، لیکن جھوٹا پروپیگنڈا اتنا زوروں پر ہے کہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، کس طرف جائیں۔ یہی وہ صورتحال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایسے بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے اندھیری رات کے اندھیروں کی طرح۔ اب اس دور کا تصور کریں جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یہ ہمارے پاس بجلی ہے، لائٹ ہے، بیٹریز ہیں اور ان کے ذریعے چلنے والی لائٹس ہیں، ہمارے پاس سمارٹ فونز ہیں یا موبائل فون جس کے اندر ٹارچ ہے، تو اندھیرے کی صورت میں ہم اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں، رات کا وقت ہو، رات بھی اندھیری ہو، چاندنی نہ ہو، اور پھر انسان ایسی جگہ نہ ہو جو اس کی مانوس ہے، اپنے گھر میں، اپنی گلی محلے میں نہ ہو، بلکہ باہر کسی ایسے علاقے میں ہو جو اس کے لیے اجنبی ہے، بیابان ہے، تو وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی رہنمائی کرے، اس کو صحیح بتائے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے، تو اپنی منزل کیسے ڈھونڈے گا؟ وہ تو کھڑا ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اس کا راستہ اور اس کی منزل نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے ہی فتنے رونما ہونے والے ہیں، جہالت کا اندھیرا اتنا چھا جائے گا، اتنا چھا جائے گا کہ کسی انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ میں کس طرف جاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ راستہ سیدھا ہے یہ سیدھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنے خطرناک فتنے ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا، یا پھر شام کے وقت مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ ان فتنوں سے متاثر ہو کر اپنا عقیدہ اور مذہب ہی بدل چکا ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، سبب کیا ہوگا؟ کون ایسا شخص ہے جو اپنا دین بدل لے گا، اپنی آخرت تباہ کر لے گا، اسلام اور ایمان کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے گا؟ پیچھے سبب کیا ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا بدبختی ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرے گا جو اپنے دین اور ایمان کو دنیاوی مفاد کے عوض بیچ دے گا۔ دنیا کا مفاد چاہے وہ شہرت کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، عورت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کی وجہ سے اپنا ایمان بدل دے گا۔ تو وہ دور تو ہمارے پاس آ چکا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا دین ایمان برباد ہو رہا ہے، اور لمحوں میں، چند لمحوں میں لوگ اپنا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں دنیاوی مفادات کی خاطر۔ تو یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس پرفتن دور میں، اور ان اندھیروں میں کس طرح ہم اپنا سیدھا راستہ تلاش کر سکتے ہیں اور منزل تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول متی الساعہ، یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، قیامت کب رونما ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات کر رہے تھے صحابہ کے ساتھ، آپ نے وہ بات جاری رکھی۔ سوال کرنے والے نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو سنا ہی نہیں میرا سوال، یا پھر آپ نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا، سوال صحیح نہیں، بہرحال خاموش ہو گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے جو پہلے کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کا پوچھنے والا کہاں ہے بھائی؟ کدھر ہے وہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ صحابی نے عرض کیا ہاں انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، میں نے پوچھا تھا۔ تو فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، میرے صحابی جب امانت کو ضائع کر دیا جائے گا نا تو پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر سمجھو کہ قیامت آئی۔ امانت کو جب ضائع کر دیا جائے تو قیامت سمجھو قائم ہو گئی۔ یہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت ہے جب دنیا سے امانت کو ضائع کر دیا جائے۔ صحابی عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول مجھے بات صحیح سمجھ نہیں آئی، کیف اضاعتھا، امانت ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ امانت کیسے ضائع کر دی جائے گی؟ میرا کچھ ذہن کلیئر نہیں ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا تاکہ اس کے بعد مجھے پتہ چلے کہ اب قیامت قائم ہونے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دین کا معاملہ نااہل شخص کے سپرد کر دیا جائے، نااہل لوگوں کے سپرد دین کا معاملہ کر دیا جائے تو سمجھو کہ قیامت قائم ہو۔ جو دین کے معاملے میں بات کرنے کا اہل نہیں ہے، جب آپ نے اپنا دین اور ایمان اس کے سپرد کر دیا تو سمجھیں کہ قیامت قائم ہو گئی۔ تو آج یہی کام ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا سبب جو اس سوشل میڈیا کے دور میں دین اور ایمان کو برباد کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ نااہل لوگوں کے سپرد معاملہ کر دیا گیا، دین کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا۔ آپ دنیا کا معاملہ نااہل لوگوں کے سپرد کر کے دیکھیں، دنیا برباد ہو جائے گی۔ ایک ڈاکٹر جعلی ہے، اصلی نہیں ہے، نام اس نے ڈاکٹر رکھا ہوا ہے لیکن اس نے طب پڑھی نہیں، میڈیکل کا علم ہی نہیں اس کے پاس۔ تو جب آپ اپنا صحت کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں کہ آپ کے نسخے کے مطابق میں دوائی استعمال کروں گا، اسی کے مطابق میں اپنا علاج کروں گا، تو آپ کی صحت برباد ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر آپ کی صحت برباد ہو جائے گی۔ کسی نااہل شخص سے آپ اپنی عمارت کا نقشہ بنوا لیں جس کو پتہ ہی نہیں عمارت کیا ہوتی، بلڈنگ کیا ہوتی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں، اس کا مٹیریل کیا ہوتا ہے، آپ اس سے جناب ایسٹیمیٹ لے لیں، سارا نقشہ بنوا لیں کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے، عمارت کھڑی کر لیں تو پھر وہ عمارت برباد ہو جائے گی، گر جائے گی، نقصان کا سبب بنے گی۔ اسی طرح کوئی پلازہ ہے، کوئی پل ہے، کوئی بھی نقشہ آپ اس سے بنوا لیں نااہل شخص سے، تو پھر انتظار کریں کہ کب بربادی آئے گی۔ کسی نااہل اناڑی شخص کو اپنی گاڑی اس کے سپرد کر دیں کہ آپ گاڑی چلاؤ اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، پھر انتظار کریں کہ کب آپ کی ہڈی پسلی ایک ہوتی، کب آپ کی جان اور آپ کے مال کا نقصان ہوتا ہے، پھر انتظار کریں۔ دنیا میں بھی یہی اصول ہے، دین میں بھی یہی اصول ہے کہ جب آپ اپنے دین کا معاملہ کسی نااہل شخص کے سپرد کر دیں پھر انتظار کریں کہ کب آپ کا دین خراب ہوتا ہے، تب آپ کا ایمان برباد ہوتا ہے، کب آپ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہوتے ہیں، پھر انتظار کریں۔ دنیا کے معاملے میں ہم اتنے حساس ہیں، دل کا معاملہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مال دیا ہے، موقع دیا ہے پہنچنے کا، مہنگے سے مہنگا، اچھے سے اچھا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس پہنچیں گے۔
دل کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، جان کا معاملہ ہے، اس سے اپنا چیک اپ بھی کروائیں گے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کے سپرد کریں گے اپنا معاملہ۔ گلی محلے کے ڈاکٹر کے پاس، چاہے وہ MBBS بھی ہو، اس کے پاس نہیں جائیں، وہاں اسپیشلسٹ سے اسپیشلسٹ، بڑے سے بڑا اسپیشلسٹ، اس کا انتخاب کریں گے۔ اپنی بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے، مسجد کا، اپنے پلازے کا، تو بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے، بڑے سے بڑے ماہر کے پاس جائیں گے، اچھے سے اچھے ٹھیکیدار اور مستری کا انتخاب کریں گے کہ کہیں تھوڑی سی غلطی جو ہے اس کا خمیازہ مجھے بڑا بھگتنا نہ پڑ جائے۔ دنیا کا معاملہ ہے، صاحب استطاعت شخص ہے، اپنی گاڑی کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہتا ہے اپنے لیے، ماہر سے ماہر وہ ڈرائیور کا انتخاب کرے گا، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہے، اس کی مہارت اتنی ہے، یہ گاڑی کا خیال رکھ سکتا ہے، یہ گاڑی کے بارے میں ماہر ہے، گاڑی میں کوئی خرابی ہو تو بر وقت اس کو پتہ چلے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن نہیں دیکھتے تو اپنے دین اور ایمان کے بارے میں نہیں دیکھتے۔ یہ معاملہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کے سپرد کر دیتے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ، اور اسی وجہ سے لوگوں کے دین اور ایمان برباد ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ دین کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، جب یہ دین کا معاملہ نااہل لوگوں کو سپرد کر دیا جائے سمجھو قیامت آ گئی۔ کیوں؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہے جو اللہ کی حقیقی معرفت رکھنے والا ہے، کتاب و سنت کا ایک بھی علم رکھنے والا شخص جب تک دنیا میں موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قیامت تو قائم ہونی ہے اشرار الناس پر، جب بدترین لوگ دنیا میں رہ جائیں گے تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کیا مطلب ہوا کہ جب آپ نے دین کا معاملہ نااہلوں کو سپرد کر دیا پھر دنیا میں جہالت چھا جائے گی، پھر اللہ رب العزت علماء کو اٹھائیں گے، پھر جہالت ہی باقی رہ جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ رب العزت علماء کو آہستہ آہستہ دنیا سے اٹھائیں گے۔ علم کو اٹھائے گا اللہ رب العزت، علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابیں ہی ختم ہو جائیں گی، دنیا سے اٹھ جائیں گی، یا اوراق پر جو لکھا ہوا ہے سیاہی ختم ہو جائے گی۔ نہیں، فرمایا کہ علماء کو اللہ رب العزت آہستہ آہستہ اٹھائے گا دنیا سے، تو علماء کے اٹھنے سے علم ختم ہو جائے گا، علماء اٹھتے جائیں گے، لوگ جہلاء کو اپنا امام بنائیں گے۔ جو جاہل ہے، نااہل ہے، دین کے بارے میں اس کی معلومات ہی نہیں، اس کو اپنا امام بنا لیں گے، اس سے مسئلے پوچھیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں، اس سے مسئلے پوچھیں گے دین کے، عقیدے کے، ایمان کے، عمل کے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے، علم شرعی تو ان کے پاس ہے نہیں، تو ظاہر ہے پھر جہالت پر مبنی فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں۔ جب گمراہی چھا جائے گی دنیا پہ تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو آج سوشل میڈیا پہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ یہی ہے کہ نااہل لوگوں سے لوگوں نے دین لینا شروع کر دیا۔ نااہل لوگوں سے آپ دیکھ لیں، ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو رمضان المبارک میں آپ کے جو ٹی وی شوز ہیں، رمضان کی مناسبت سے جو انہوں نے پروگرام مرتب کیے ہوئے ہیں، سحر ٹرانسمیشن ہے، افطار ٹرانسمیشن ہے اور دیگر پروگرام ہیں، وہاں آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے، جن کا دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، وہ آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے۔ بے حیا بد کردار عورت آپ کو حیا پر درس دے رہی ہوگی۔ جو بے حیا لوگ ہیں، مسخرے قسم کے، بھانڈ قسم کے لوگ ہیں، فلموں کے اداکار ہیں، سیاسی مداری ہیں، وہ آئیں گے اور سحری اور افطاری کے پروگرام کریں گے اور آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے، وہ آپ کو دین سکھا رہے ہوں گے۔
یہی کچھ ہمارے الیکٹرانک میڈیا پہ اور یہی کچھ سوشل میڈیا پہ. یہاں پابندی ہے کہ کوئی شخص بغیر پراپر تعلیم ایجوکیشن کے، بغیر مستند ڈگری کے کوئی میڈیکل پریکٹس نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو انجیکشن نہیں لگا سکتا، کوئی کسی کو کوئی دوائی تجویز نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی مہارت، اس کا ایکسپیرینس، اس کا تجربہ، اس کی تعلیم ثابت نہ ہو، اس کے پاس باقاعدہ ڈگریاں نہ ہوں. ایسا ہے نا، صحت کے تحفظ کے لیے ہم نے اتنے اقدامات کیے ہوئے ہیں نا، لیکن دین کے لیے، ایمان کے لیے، عقیدے کے لیے کوئی ایسا قانون ہے ہمارے ملک میں؟ جس کا دل چاہتا ہے وہ دین کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ اس سے کوئی اس کی ڈگری پوچھتا ہے، آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے، نہ اس کا کوئی ایکسپیرینس تجربہ پوچھتا ہے، نہ اس کی اہلیت پوچھتا ہے. بھئی آپ کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں؟ عربی زبان سے آپ کی واقفیت بھی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں پوچھیں گے. اس کو آزادی ہے، کھل کے دین کے بارے میں جو بکواس کرنا چاہتا ہے کرے. ہاں، کسی کو کوئی انجیکشن نہیں لگا سکتا، کوئی گولی نہیں لکھ کے دے سکتا. وہاں خطرہ زیادہ ہے یا وہاں زیادہ ہے؟ تو ہمارے پیمانے ہی الٹ ہو گئے. دنیا کے بارے میں ہمیں بہت خیال ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن دین کے بارے میں اتنی بے حسی، اور صرف سرکاری سطح پر ہی نہیں، ہماری عوامی سطح پر خود ہم بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، برابر کے ذمہ دار ہیں. کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ ایک بندے کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، علم کی بات کر رہا ہے، تو ہم نے کبھی سوچا کہ کیا یہ علم کی بات کرنے کا حل بھی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ دینی علوم پر عبور رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا جو بنیادی چیزیں ہیں دین کے حوالے سے اسے حاصل بھی ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ہے نااہل لوگوں کے سپرد کر دینا دین کے معاملے کو، جس کے بعد پھر قیامت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. پھر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے اسکالرز جو آج مشہور ہیں دنیا میں، اور مشہور کیسے ہوتے ہیں یہ بھی تو آپ کو پتہ ہے، پتہ ہونا چاہیے. جو میڈیا کو لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ میڈیا پہ مشہور ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ میڈیا کی ضروریات کو پورا کریں. میڈیا کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا میڈیا اصل میں یہودی نواز میڈیا ہے، یہودیت نواز. پیچھے یہودی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، باقاعدہ باہر سے فنڈز آتے ہیں، باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے یا نہیں لکھنا. یہ کمپین چلانی ہے تو آپ کو اتنے لاکھوں ڈالرز جو ہیں ہم عطیہ کریں. تو اسلامی سوچ، دینی سوچ، حیا پر مبنی سوچ، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. ٹی وی ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں، یا ہماری ایڈورٹائزمنٹس ہوں ٹی وی پہ دکھائی جانے والی، اور پھر اب تو انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دکھائی جانے والی جو ایڈز ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے دین، ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان، ہماری شرم و حیا کو پامال کرنے کے لیے باقاعدہ ڈیزائن کی جاتی. آپ کے موبائل پہ، آپ کے فون پہ ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں. یہ ابھی آفر لگی ہوئی ہے، یہ ابھی 14 فروری گزرا ہے، ویلنٹائنز ڈے، بے حیائی کا عالمی دن. تو یہ ایک ٹیکسی کمپنی ہے کریم کے نام سے، تو باقاعدہ انہوں نے ایڈ بھیجی، مجھے میسج آیا کہ ہماری ایک آفر ہے گو عاشق، کہ آج کے دن عاشق لوگ ہم سے خصوصی رعایت کے ساتھ اپنی ٹیکسی بک کر سکتے ہیں اپنی محبوبہ کے ساتھ. باقاعدہ طور پر میسج آتے ہیں. اس لیے یہ تو پورا ہمارا جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب جو کنٹرولڈ میڈیا ہوگا اس میں جن لوگوں کو پروموٹ کیا جائے گا تو آپ خود سمجھ لیں وہ کون ہوں گے. کون ہیں لوگ جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟
جو منظور نظر ہیں ہمارے میڈیا کے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہمارے اسلامی ماحول کو برباد کیا جا رہا ہے، ہمارے دینی اور شرعی ہماری اخلاقیات کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں جو اسکالرز جن کو نمایاں کیا جاتا ہے وہ پھر ایسے ہی ہوں گے جو ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں، پھر ایسے اسکالرز ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا کوئی یہ پردے شردے کا کیا مسئلہ ہوتا ہے جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے، آنکھوں میں کیا رکھا ہے جی، آنکھوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، غیر محرم سے آپ باتیں کریں یا اس سے مصافحہ کریں کوئی حرج نہیں۔ ایسے اسکالرز ملتے ہیں نا آپ کو، یہ ہمارا سوشل میڈیا ان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ یوٹیوب پہ جائیں تو ان کے ویوز زیادہ ہوں گے، سبسکرائبر زیادہ ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے ہمبل طریقے سے بات کرتے ہیں اس لیے لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ وہ بھائی نہیں، بات سمجھیں۔ اب کن لوگوں کو وہ اٹریکٹ کر رہے ہوں گے؟ نوجوان نسل کو۔ نوجوان نسل کیا چاہتی ہے؟ جوانی کا دور ہی ایسا ہے کہ انسان آزادی چاہتا ہے، دین سے، مذہب سے، اخلاقیات سے، اوپر سے میڈیا ایسا مسلط ہے، دن رات دیکھتے ایسا کچھ ہے کہ ان کا دماغ آزادی چاہتا ہے۔ یہ جو مذہبی بندھن ہیں ان سے ہمیں آزادی چاہیے۔ اب جو ایسے افراد ہیں، نوجوان نسل ہے ہماری، جب وہ دیکھے گی کہ ایک اسکالر ایسا ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، غیر محرموں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ دو، گپیں لگاؤ، ڈیٹ مارو، تو وہ کیوں نہیں مائل ہوگا؟ کیوں نہیں کہے گا کہ واہ ایسے اسکالر چاہیے ہمیں؟ روشن خیال چہرہ اسلام کا یہ پیش کر رہے، سمجھ رہے نا آپ؟ یہ میڈیا کی ڈیمانڈز کو پورا کرنے والے ہیں اور پھر میڈیا ان کو نوازنے والا ہے۔ اب ایسے اسکالرز، ان کی کیا دینی اور شرعی اہلیت ہے؟ کبھی کسی نے سوچا کہ ہمارے جو اسکالر ہیں، جو ہمارے میڈیا پہ جن کو اسکالر مانا جاتا ہے اور ٹی وی شوز میں بڑے دھڑلے سے ان کو بلایا جاتا ہے اور دین کے بارے میں اور حساس معاملات میں، عقیدے کے معاملات میں جن کی رائے کو اہمیت دی جا رہی ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کون سی ڈگری ہے ان کے پاس اور کتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس؟ کتنی اہلیت ہے دین کے حوالے سے ان کے پاس؟ نہیں سوچیں گے آپ؟ بس بطور اسکالر اس کو باقاعدہ پلاننگ سے مشہور کیا گیا، لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ ایک اور آتا ہے جی، وہ کیا ہے جی، ایک انجینئر صاحب ہیں، ماشاءاللہ جی بڑے وہ ریفرنس دیتے ہیں، وہ بھائی چیک تو کرو بھی انجینئر کا کیا حق ہے کہ دین میں ٹانگ اڑائے؟ بھی انجینئر ہونا کیا یہ اس چیز کی سند اور ڈگری ہے کہ آپ دین کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں؟ دین کی بیسکس آپ کو آتی؟ کیا عربی زبان آتی ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اوپر دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ؟ کسی ایک حدیث کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے اور مجھے سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں قرآن تمہیں پڑھاتا ہوں، میں تفسیر پڑھاتا ہوں۔ تو نااہل لوگوں کے سپرد جب معاملہ کر دیا جائے، اب ہوتا کیا ہے کہ دین کو آہستہ آہستہ ایک ایک کڑی کر کے توڑا جاتا ہے۔ شروع میں اپنے سارے گندے نظریات لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ایسے لوگ۔ غامدی صاحب کو دیکھیں، یہ ایسے اسکالرز ہیں جن کو اسکالرز آف ڈالرز کہا جاتا ہے، نوٹ دکھا کر ان کا موقف اور منہج فوراً تبدیل کر دے، رائے تبدیل کر دے۔ کچھ سال پہلے خود لکھ رہے ہیں کہ داڑھی کے بغیر اسلام کا کیا تصور ہے؟ داڑھی تو دین کے شعائر میں سے ہے، دین اسلام جو فطرت دیتا ہے، فطرت ہے، اس فطرت میں داڑھی لازمی فطرت کے طور پر شامل ہے۔ یہ غامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ اور آج کیا کہتے ہیں کہ داڑھی کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ یہ تو مولویوں نے بنا دیا ہے، یہ تو ملاؤں نے بنا دیا ہے، داڑھی کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ غامدی صاحب آج کہہ رہے ہیں نا۔ تو کیا ہے، میڈیا کی ڈیمانڈز پوری کرتے ہیں اور اپنی ڈیمانڈز پوری کرواتے ہیں۔ اور ادھر انجینئر صاحب کچھ سال پہلے لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں، آن دی ریکارڈ، کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق پاؤں دھونا وضو میں فرض ہے۔
پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا ہے. اور آج کی تاریخ میں ان کا موقف کیا پتہ ہے آپ کو؟ وہی جو روافض کا ہے، جو دشمنان اسلام کا ہے، وہی موقف ہے. کہتے ہیں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، وضو ہو جاتا ہے. یہ ان کی اہلیت ہے، یہ دین کے بارے میں ان کا علم ہے. اور اصل میں تو نااہلی ہماری ہے نا، عوام کی ہے کہ جس کو چاہے، جس کو دیکھے، جس کا نعرہ خوشنما نظر آئے اس کے پیچھے لگ جائے بس. لوگ کہتے ہیں جی بہت سی اچھی باتیں بھی تو کرتے ہیں، فلاں غامدی صاحب کرتے ہیں، انجینئر صاحب کرتے ہیں، فلاں صاحب کرتے ہیں، فلاں صاحب کرتے ہیں. بھئی دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جس کی ساری باتیں بری ہوں؟ بتاؤ. ابلیس شیطان سمیت دنیا میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی انسان ایک بتائیں جس نے ساری زندگی ہمیشہ جھوٹ ہی بولا ہو، کوئی سچ نہ کہا ہو، ہمیشہ شاعری کہا ہو، کوئی خیر کی بات نہ کہی ہو. ابلیس بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، برائی پر لانے کے لیے پہلے ان کو اچھائی کی طرف لے کے آتا ہے اور اسی راستے سے پھر برائی کی طرف لے آتا ہے. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور پھر یہ کرو. شرک کی طرف کیسے لے کے آیا وہ قوم نوح کو؟ ان کو کہا کہ یہ تمہارے بزرگ فوت ہو گئے ہیں، یہ تمہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے نا، جب بھی تمہیں ملتے تھے کہتے تھے اللہ کے قریب ہو جاؤ. اب یہ فوت ہو گئے ہیں، اب تمہیں کون کہے گا؟ دین کی باتیں کون بتائے گا؟ لہٰذا یہ کرو، ان بزرگوں کے مجسمے بناؤ اور اسی چوک میں کھڑے کرو جس چوک میں یہ آپ کو دعوت دیا کرتے تھے، جس چوک میں یہ آپ کو نظر آیا کرتے تھے، تاکہ جب بھی وہاں سے گزرو آپ کو بزرگوں کی یاد آئے اور آپ بزرگوں کو دیکھ کر کہ ہمارے بزرگ تو ایسے تھے، آپ کے اندر بھی دین کا جذبہ پیدا ہو، نیک بننے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. چنانچہ یہ بظاہر تو نیکی کی بات تھی، انہوں نے وہ مجسمے کھڑے کر دیے. پھر جب اگلی نسل آئی تو ان کو کہا کہ ان کی عبادت کرو، یہ تو اللہ کے اتنے مقرب تھے، رکوع سجدے کرو، یہ تو اللہ کے نوازے ہوئے. تو شرک شروع ہو گیا. تو ابلیس بھی ہمیشہ شر کی بات نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی خیر کی بات وہ بھی کر جاتا ہے. انسان دنیا میں غلام احمد قادیانی، دجال، کذاب، کیا ساری باتیں اس نے جھوٹ بولی ہیں؟ اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے عیسائیوں سے کئی مناظرے کیے اور دکھایا کہ میں اسلام کا اصل خیر خواہ ہوں. لوگ اس کے قریب ہو گئے، یہ تو بڑا جذبہ ہے جی، عیسائیوں سے جا کے مناظرے کر رہا ہے. اور پھر اس نے اصل جو اس کی خباثت تھی اس نے ظاہر کر دی. بہت سے لوگ جو اس کے جال میں پھنس چکے تھے پھر نہیں نکل سکے. ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اسکالر جس کو میڈیا اچھالتا ہے اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے. آہستہ آہستہ شروع میں اچھی باتیں زیادہ کرتا ہے، کوئی ایک آدھ خرابی ہوتی، لوگ کہتے ہیں کیا مسئلہ جی، ایک آدھ بات ہے جی، باقی تو اچھی ہے. پھر آہستہ آہستہ اپنا گند نکالنا شروع کرتا ہے اور اتنا گند گھولتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ان کے دین اور ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا. تو آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین اور اپنی شریعت کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کس سے لے رہے ہیں، دین کس سے اخذ کر رہے ہیں، عقیدہ کس سے سیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ کر لیں نا، اہلیت چیک کر لیں، اس کی صلاحیت چیک کر لیں، تو آپ کو کوئی بھی شخص ایسے گمراہ نہیں کر سکتا. آج لوگ کہتے ہیں جی علماء تو بہت برے ہوتے ہیں، علماء کرائم ہیں. یہ علماء کرام نہیں، علماء کرائم ہیں. بڑے بڑے دیکھو فلاں مولوی کا یہ جرم نکلا ہے، فلاں کا یہ جرم نکل آیا، لہٰذا ان پر تو اعتبار ہی کوئی نہیں، ان سے کیوں دین لیں. برے لوگ ہیں. بات تو بڑی اچھی خوشنما لگتی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے نا بات. اچھا جی اگر میں کہوں کوئی ڈاکٹر تو آج ڈاکو بن چکے ہیں تو میری بات غلط ہے؟ بتائیں ڈاکٹر ڈاکو بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ بنے ہوئے ہیں نا. تو پھر کیا دل کا جو آپریشن ہے کسی موچی سے کروا لیں گے آپ؟ اور ڈاکٹر برے ہو گئے ہیں. ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا قیامت تک کہ دنیا کے سارے ڈاکٹر سارے برے ہو جائیں. کوئی خدا ترس ہوگا، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، کوئی اچھی نیت والا ہوگا، اس کو ڈھونڈتے ہیں آپ، تلاش کرتے ہیں. چلو مہنگا ہے کوئی بات نہیں، علاج اچھا ہوگا، 2 نمبر ہی نہیں کرے گا، اس کے پاس جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں نا. بھی علماء 100 برے ہو جائیں، دنیا میں ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا جب سارے علماء برے ہو جائیں.
سارے دنیا پرست ہو جائیں. ایسا وقت جب آئے گا تو قیامت آئے گی, دنیا قائم نہیں رہے گی. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے نا. تو آپ ڈھونڈیں گے نا کہ کون اچھا عالم ہے, اللہ سے ڈرنے والا کون ہے, کون بات درست کر رہا ہے, حق کی کر رہا ہے. عالم سے ہی مسئلہ پوچھیں گے نا, عقیدہ عالم سے ہی اخذ کریں گے نا, دین عالم سے ہی سیکھیں گے نا. اگر علماء میں بہت سارے برے آ گئے ہیں علماء کے نام پہ, یہ علماء سو ہی تو ہیں, غامدی صاحب کی صورت میں ہو یا کسی ڈاکٹر صاحب کی صورت میں ہو, کوئی شیخ الاسلام کا ٹائٹل لیے پھرتا ہے اور عجیب و غریب فتوے دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے. ٹھیک ہے برے ہیں, لیکن آپ کو انہی میں سے اچھے تلاش کرنے پڑیں گے نا دین لینے کے لیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انتخاب درست کریں. ہم نے دین کن سے لینا ہے؟ وحی کا علم اللہ رب العزت کے انہی تیار کردہ منتخب کردہ افراد سے لینا ہے جو اللہ رب العزت اس علم کے لیے تیار کیے. وہ علماء حق ہیں, علماء حق سے اپنے آپ کو جوڑیے. عقیدے کا مسئلہ ہے تب بھی ان کی طرف رجوع کریں, عمل کا مسئلہ ہے تب بھی ان کی طرف رجوع کریں. دین ہمیشہ ان سے سیکھیں جو دین کے ایکسپرٹ اور ماہر ہیں. ایک انجینئر ہے, اس نے اپنی انجینئرنگ کی اپنے شعبے میں کوئی ایک تیر نہیں مارا ہے, کوئی ایک ایجاد ایسی نہیں اس کے جو صحرا اس کے سر ہو, دنیا میں اس کو فائدہ ملا ہو, دنیا والوں کو اس سے فائدہ ہوا ہو. کوئی ایک ریسرچ آرٹیکل اس کا نہیں ہے دنیا کے لیے جو مشعل راہ بنا ہو. اچھا اس کی ساری محنت تو اس کے لیے ہے شروع سے لے کر آخر تک, اور وہ بن کے کیا آ گیا میڈیا پہ, اسکالر بن کے آ گئے. بھئی حد ہے, آپ کے پاس کیا اہلیت ہے اسکالر بنے؟ عربی نہیں آتی یہ اہلیت ہے آپ کی, قرآن نہیں پڑھنا آتا یہ اہلیت ہے آپ کی, حدیث نہیں پڑھنی آتی, حدیث کا ترجمہ نہیں کرنا آتا یہ اہلیت ہے آپ کی, اور آپ پڑھا تفسیر رہے ہیں. اتنا مشکل امر ہے تفسیر کا معاملہ. بڑے بڑے صحابہ ڈر جایا کرتے تھے کہ اللہ کی آیت کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے اور ہم بغیر علم کے بتا دیں, جو بات ہم نے سمجھی نہیں خود ہم اس کے بارے میں فتویٰ دے رہے. نہ بھی نہ حلال حرام کے بارے میں ہم خاموش ہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی نص نہیں ملی, قرآن کی آیت نہیں, حدیث نہیں ملی, ہم خاموش ہیں. بھائی اللہ کو کیا جواب دیں گے اگر غلطی کر لی؟ تو یہاں ایک انجینئر, ایک ڈاکٹر, ایک کو کچھ بھی, بس اس کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہے, بس یہ کافی ہے دین سکھانے کے لیے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حوالے سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.